بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ حسینی مطالعاتی نشست، اس میں بڑے اختصار کے ساتھ میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم موضوع ہے، انسانی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور انسان کی معنوی کامیابی میں اس موضوع کا بہت عمل دخل ہے۔ اور وہ موضوع یہ ہے کہ انسان جو کمالات کا خواہش مند ہے، جو اپنے اندر خوئے کمال رکھتا ہے، اس خوئے کمال میں حائل ہونے والی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو اپنی اس کائنات کو تسخیر کرنے کی قوت عطا فرمائی، قدرت عطا فرمائی، اس کے لیے علل و اسباب میسر فرمائے، لیکن یہ انسان اپنے نفس کی خامیوں کی وجہ سے، نقص کی وجہ سے، اپنے نفس کی بات ماننے کی وجہ سے، ہوا و ہوس کا شکار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نمائندگی کو، کہ جسے خالق کائنات نے انسان کو خلیفۃ اللہ کہہ کر مخاطب کیا، اپنے آپ کو اس نمائندگی کے معیار سے نیچے گرا دیتا ہے۔ اس معیار کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے یہی نفس کی رکاوٹ ہے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ ہمیں متوجہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ نازعات ہے کہ جس میں خالق کائنات ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جو اپنے نفس کی اصلاح کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور جس میں یہ ارشاد فرمائے، یہ 40 اور 41 نمبر آیت ہے سورہ نازعات کی، اور میرے خیال میں یہ مختصر سی ایک سورہ ہے اگر آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ میرے خیال میں 50 سے کم اس کی آیات ہیں، یہ تقریباً آخری آیات میں سے ہے، جس میں خالق کائنات نے بڑے واضح انداز میں یعنی نفس کی خواہشوں کو دبانے والے شخص کی جانب متوجہ ہمیں کیا ہے، اور اس کی اہمیت ظاہر اس سے واضح ہوئی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ یعنی یہ وہی جو کمالات خالق کائنات اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے عبد میں دیکھنا چاہتا ہے، اور نفس اس میں حائل ہوتا ہے، تو اس آیت میں یہی متوجہ کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے خوف میں اپنے آپ کو مبتلا رکھتا ہے اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے اسے دور رکھتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں سورہ جاثیہ میں آیت نمبر 23 میں خالق کائنات یعنی جو نفس کی تباہ کاریاں ہیں اس جانب متوجہ فرما رہا ہے قرآن مجید خالق کائنات،
اور فرمایا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی پرستش کرتا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی پرستش کرتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جو اپنی خواہشات کی پرستش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہی کے راستے پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی انسان کے لیے بد نصیبی ہے، اور یہ کتنی بڑی شقاوت ہے انسان کے لیے، نفس کو پرستش کا مرکز بنا لینا، نفس پرست بن جانا، خدا پرستی سے ہٹ کر نفس پرستی کی طرف چلے جانا۔ مفسرین نے اس ضمن میں یہی بتایا ہے کہ اس سے مراد، یعنی نفس کی پرستش سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کی بجائے اپنے نفس کے احکامات کی انسان تعمیل کرے، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے کی بجائے اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں، جو ہوا و ہوس ہے، اس کے پیچھے اگر انسان چلنا شروع کر دے تو انسان تباہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ ایک دفعہ پھر بابا بلند صلوات پڑھیں۔ اب یہ انسان جو کمال کا خوگر بھی ہے، کمال کی خو بھی رکھتا ہے، کمال کی جستجو بھی رکھتا ہے، راہ کمال کا انتخاب درست کرے نہ کرے، کمال کے حصول کے لیے مصروف عمل بھی رہتا ہے، اپنے تئیں وہ راستہ بھی خود منتخب کر لیتا ہے، اسلوب سفر بھی خود منتخب کر لیتا ہے، لیکن خالق کائنات اپنے بندے کو متوجہ یہ کر کے کہتا ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کی سواری پہ سوار کر لیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ متنبہ کرتے ہوئے سورہ فاطر میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ یہاں انسان کو سورہ فاطر کی اس آیت میں انسان کی بے بسی، انسان کی محتاجی، انسان کی کمزوری کو یہاں پہ واضح کیا گیا۔ میں نے تفسیر میں پڑھا ہے مولانا شیخ محسن نجفی صاحب کی تفسیر میں کہ یہاں جو محتاج جس شخص کو کہا گیا ہے، ایک ایسا شخص کہ جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور وہ اپنے بوجھ پر کھڑا نہ ہو سکے۔ یعنی مفسرین نے اس محتاجی کا مطلب یہ لیا ہے کہ خداوند قدوس انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا باقدرت سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو تمام کائنات کے علل و اسباب کا وارث سمجھتا ہے، تو خالق کائنات کہتا ہے کہ اے اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والے، تو میرا فقیر ہے، تو میرا محتاج ہے، اور غنی فقط اللہ کی ذات ہے۔ یہ مال و منال کا زیادہ آ جانا، یہ تمہارے پاس دولت کا زیادہ آ جانا، یہ آسائشوں کا تمہارے پاس زیادہ آ جانا، یہ کثرت اولاد کا تمہارے پاس آ جانا، یہ غنی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں کی بنیاد پر غنی نہ سمجھ لینا۔ ان تمام تر آسائشوں کے باوجود بھی تو میرا فقیر ہے، اور اگر غنی کوئی ذات ہے تو صرف میری ہی ذات غنی ہے۔ یہ رب ذوالجلال انسان کو پیغام دے رہا ہے۔ تو برادران محترم، اگر ہم کمال چاہتے ہیں،
اگر ہم اپنی انسانیت کی تکمیل ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ہر لمحہ اسی کیفیت میں اپنے آپ کو رکھنا ہوگا کہ میں اس ذات والا صفات کا فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ انسان تو اتنا محتاج ہے کہ ایک سانس جو اس نے باہر نکالا ہے وہ اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ وہی سانس واپس بھی وہ لے سکے جب تک کہ رب ذوالجلال اسے توفیق عطا نہ فرمائے۔ تو جو شخص اتنا محتاج ہے، اتنا فقیر ہے، اتنا کمزور ہے، وہ کس امر پہ اتراتا پھرتا ہے کہ وہ اللہ کی سرزمین پہ اپنے آپ کو فرعون سمجھ لے۔ ایک دفعہ بابا زمان صلی اللہ علیہ وسلم